وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، جب سے مالک کائنات نے انسانیت کو وجود عطا کیا ہے، وجود انسانیت کے موجود ہونے سے لے کر آج تک انسانیت کے افراد پر کوئی دور ایسا نہیں گزرا جس دور کے اندر انسانیت کا کوئی فرد یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی کے اندر مجھے اذیت اور تکلیف کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ انسانیت کا ہر فرد، امیر غریب، چھوٹا بڑا، حسین خوبصورت بدصورت، کسی بھی خطے قوم قبیلہ سے تعلق رکھنے والا اگر اس کائنات کے اندر آنکھ کھولتا ہے تو انسان کی ابتدا میں بھی اذیت اور تکلیف، انسان کی دنیا کی زندگی کی انتہا میں بھی اذیت اور تکلیف۔ مالک کائنات نے انسان کی زندگی کو مقید کر دیا، بند کر دیا۔ انسان اپنی زندگی سے اگر کسی تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرے کہ میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تکالیف سے پاک ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چھوٹی بڑی تکلیف اور اذیت ہر انسان کی زندگی میں مالک کائنات نے رکھی ہے۔ اب اس کی مختلف انداز ہیں۔ بعض اوقات چھوٹے کو اذیت پہنچتی ہے بڑے کی طرف سے، اور بعض اوقات بڑے کو اذیت پہنچتی ہے چھوٹے کی طرف سے۔ بعض اوقات اپنوں کو اذیت پہنچتی ہے اپنوں کی طرف سے، اور بعض اوقات اپنوں کو اذیت پہنچتی ہے بیگانوں کی طرف سے۔ بعض اوقات پڑوسیوں کو اذیت ہوتی ہے پڑوسیوں کی وجہ سے، اور بعض اوقات محلے داروں کو اذیت ہوتی ہے محلے داروں کی طرف سے، اور بعض اوقات دوستوں کو اذیت ہوتی ہے دشمنوں کی طرف سے، اور بعض اوقات دوستوں کو اذیت ہوتی ہے دوستوں کی طرف سے۔ یہ ایک سوسائٹی کے اندر وتیرہ چل رہا ہے، رواج چل رہا ہے۔ تکلیف آنی ہے چاہے اس کا انداز کوئی بھی ہو، اذیت انسان نے محسوس کرنی ہے چاہے اس کا طریقہ کوئی بھی ہو۔ اذیت انسان کی زندگی میں آنی ہے چاہے کسی بھی رخ اور کسی بھی انداز سے آئے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر بڑا چھوٹے کو اذیت دے اس کے عمل ضائع نہیں ہوں گے، چھوٹا بڑے کو اذیت دے عمل ضائع نہیں ہوں گے، اگر کوئی اپنا اپنے کو اذیت دے عمل ضائع نہیں ہوں گے،
بیگانے کو اذیت دے، عمل ضائع نہیں ہوں گے۔ کائنات کے اندر ایک بھی اذیت دینے والا ایسا نہیں جو دوسرے کو اذیت دے اور اسی اذیت دینے کی وجہ سے اذیت دینے والے کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اگر یہ خصوصیت عطا کی ہے مالک کائنات نے تو اس امت کے اندر صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و سیرت کو کہ اگر کوئی بندہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس امت کا ایسا کلمہ بولے، ایسا عمل کرے، ایسا قول بیان کرے، ایسا رویہ اپنائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے، بس رویہ اور قول عمل اپنانا اس کا کام ہے۔ امام الانبیاء کو اذیت کسی قسم کی پہنچ گئی تو اس اذیت دینے والے کے اعمال قطعاً باقی نہیں رہ سکتے۔ یہ امتیاز ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا۔ اندازہ لگائیے کلام مقدس میں اللہ نے کیا ترتیب رکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ آیت نمبر 2 سورۃ الحجرات 26واں پارہ میرے سامنے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حاضری دینے والے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ایسا تھا حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اونچا سنتا تھا، سننے کی طاقت کمزور تھی، اور جو بندہ اونچا سننے کا عادی ہو، سننے کی طاقت کمزور ہو، آپ ماحول میں نظر ڈالیں، جو اونچی بات سننے کا عادی ہو اگر خود بات کرنے لگے تو خود بھی بات اونچی کیا کرتا ہے۔ سادے لفظ مانے پہ جڑا ڈورا ہوئے وہ ڈنڈ مار کے گل کریں ہے۔ کیوں؟ جس طرح آہستہ بات اس بندے کو نہیں سنائی دیتی، اس کا یہ خیال ہوتا ہے میں ایسا بولوں گا تو میری بات بھی دوسرا نہیں سنے گا۔ اونچا سننے والا بندہ زور زور سے بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنے لگتے، کوئی بات عرض کرنی ہوتی، چونکہ خود اونچا سننے کے عادی تھے، آپ کے سامنے زور زور سے بات کیا کرتے تھے، مجبور تھے، جان بوجھ کر تو ایسے کرتے نہیں تھے، عادت بنی ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ثابت نے اونچی اونچی گفتگو شروع کی، آپ خاموش رہ گئے، صحابہ کرام بھی چپ رہ گئے، پر مالک کائنات نے چپ نہیں کی۔ رب العالمین کے قرآن کا مقام لے کر جبریل امین نازل ہو گئے۔ اللہ فرماتے ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایک
نمبر 2 وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب کعبہ کی قسم، اس 1400 سال کی امت میں سے تمام اخلاص والے بندے اکٹھے کرو، لیکن صحابہ کرام کے اخلاص کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم کی رضا کے لیے اعمال کرنے والے بندے اکٹھے کرو، لیکن صحابہ کرام کے دل کی نیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کے دلوں کا گواہ اللہ ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں پچھلی سورۃ الفتح کے اندر 26واں پارہ اور آیت نمبر 29 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ آپ کو 3 حالتوں میں نظر آئیں گے۔ اللہ کریم کون سی 3 حالتیں؟ یا تو رکوع کرتے نظر آئیں گے، اگر رکوع نہ کر رہے ہو سجدہ سجدے کرتے ہوئے میں اللہ کے سامنے نظر آئیں گے۔ رکوع بھی نہیں کر رہے ہیں، سجدہ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، جو بھی کام کر رہے ہو میرے محبوب آپ کے یار، جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو بھی کام کر رہے ہو ان کے دل کی نیت میں اللہ کریم بتاتا ہوں، ان کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے اللہ کا فضل ہمیں مل جائے، اللہ کریم کی رضا مل جائے، صحابہ کے دل کی نیت کی اللہ راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی اور کیا دل کی صداقت کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ایک مقام اور اسی سورۃ حجرات میں اللہ کریم فرماتے ہیں 26واں پارہ آیت نمبر 7 اور 8، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ او کائنات والو، کسی کے دل میں مال کی محبت، کسی کے دل میں جائیداد کی محبت، کسی کے دل میں اولاد کی محبت، اللہ فرماتے لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، صحابہ کرام کی اولادیں تو ہیں، مال تو ہیں، حضرت عثمان جیسا مالدار تاریخ دیکھے تو دیکھے گی، عبد الرحمن ابن عوف جیسا مالدار، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، وطن بھی ہے، قوم قبیلہ رشتہ دار بھی ہیں، لیکن حبب الیکم الایمان، صحابہ کرام کے دلوں کے اندر ان چیزوں کا اتنا پیار نہیں جتنا دل کے اندر ایمان کا پیار ہے، اور ایمان کا پیار بھی حبب میں اللہ نے ڈال دیا۔ خاص نوازش زینہ فی قلوبکم، ہائے قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں، میرے دل میں ایمان آئے میں خوبصورت ہو جاؤں گا، آپ کے دل میں ایمان آئے آپ بھی خوبصورت ہو جائیں گے۔ اگر امیر کے دل میں ایمان ہو وہ خوبصورت، غریب کے دل میں ایمان ہو وہ خوبصورت، کسی بندے کے دل میں ایمان آئے وہ خوبصورت۔ اللہ فرماتے ہیں زینہ فی قلوبکم، لیکن جب ایمان صحابہ کے دلوں میں آیا، ایمان خوبصورت ہو گیا، بڑا فرق ہے۔ اللہ اللہ، زہری حسن و جمال موجود نہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، لیکن زینہ
فی قلوبکم، جب ایمان صحابہ کے دلوں میں آیا تو میں اللہ کو کہنا پڑا ایمان خوبصورت بن گیا۔ یہ ساری بولی چ مانا ہوندا ہے زینہ فی قلوبکم، ایمان ڈھکا بھی صحابہ نالے۔ اور قرآن کا انداز سناؤں، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ مالک کائنات کی لاریب کتاب آیت نمبر 26 سورۃ الفتح، فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ہائے قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں تقوی والا کلمہ، کلمہ طیبہ، ایمان والا کلمہ میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے ساتھ چمٹا دیا، اور جس کو اللہ کریم کسی کے ساتھ چیز چمٹا دے اللہ کریم کی لگائی ہوئی چیز کو کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اور قرآن کا انداز سننا بڑا عجیب، وَقَانُوا احق بہا، رب العالمین فرماتے ہیں میں اللہ نے ایمان والا کلمہ لازم کر دیا صحابہ کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ ایمان والا کلمہ چمٹا دیا، کانوا احق بہا، کیونکہ بلال کا حق بنتا تھا میں اللہ ایمان والا کلمہ لازم کر دیتا۔ آخر قربانیاں کوئی معمولی تو نہیں دی، سینے پہ پتھر ہے، نیچے تپتی ہوئی ریت ہے، دہکتے ہوئے انگارے حضرت عمار کی کمر کے نیچے حق بہا، ان قربانیوں کی وجہ سے حق بنتا تھا کہ میں اللہ کریم ایمان والا کلمہ ان کے ساتھ چمٹا دیتا۔ اللہ کریم چلو ٹھیک ہے، ایک بندے کو چیز مل گئی، حقدار ہے بندہ، ذہن حاضر کرنا، اللہ ایک بندے کے پاس پگڑی نہیں ہے، میں پگڑی دے دوں، تیرا حق بنتا ہے سر پہ باندھ، ٹھیک ہے پگڑی نہیں ہے میں دے دیتا ہوں، آپ مجھے دے دیتے ہیں۔ مولوی جی سر پہ پگڑی باندھ، سر تیرا ننگا ہے، ٹوپی سر پہ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ پگڑی مجھے دے دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ٹوپی دے دیں، میں سر پہ کر بھی لوں اور خوبصورت نہ لگے، ہو سکتا ہے ڈھکے نہیں میرے نال۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، کانوا احق بہا واہلہا وکان اللہ بکل شیء علیم۔ ایمان والا کلمہ میں اللہ کریم نے صحابہ کے ساتھ چمٹا دیا، ان کا حق بھی بنتا تھا تے ڈھکدا بھی انان علی، خالی دتا نہیں ڈھکدا بھی انان علی۔ زینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ ایمان خوبصورت لگنے لگا جب حضرت بلال کے سینے کے اندر آیا، عمار یاسر کے قلب کے اندر آیا، بی بی سمیہ کے دل میں ایمان آیا، ایمان خوبصورت لگنے لگیا، اور میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کفر کی نفرت ڈال دی، اپنی نافرمانی کی نفرت ڈال دی، گناہوں کی نفرت ڈال دی۔ اگر کسی نے جنت کے راستے پہ چلنے والے دیکھنے ہوں تو میرے آمنہ کے لال کے یاروں کو دیکھ لے۔ اتنا مقام بیان کرنے کے بعد، اتنے اعلیٰ عہدے بیان کرنے کے بعد، اتنی دل کی صفائی بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں احتیاط کرنا، یوں نہ سمجھنا ہمارے دلوں میں ایمان ہے، خوبصورت بھی لگ رہا ہے، ہمارے ساتھ اللہ کریم نے وعدے بھی بڑے اچھے کیے، خیال کرنا ان وعدوں کو دیکھ کر، ان عہدوں کو دیکھ کر، شان اور مقام کو دیکھ کر میرے پیغمبر کو اذیت نہ پہنچا دینا۔ میں اللہ کریم کو اتنا تمہارا مقام پیارا نہیں جتنا اپنے محبوب کا مقام پیارا ہے۔ تمہاری جو نسبت ہے میرے محبوب کی وجہ سے ہے،
آپ کی نسبت بھی بڑی اونچی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سے لے کر ظہر کی نماز تک ایک مالک نے مزدور سے مزدوری کروائی، اتنے پیسے دوں گا کام کر۔ مزدور نے کام کرنا شروع کر دیا، ظہر کا وقت ہوا، یہ تیری مزدوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوسرے مزدور کو لے آیا، ظہر سے لے کر عصر تک تو کام کر، اتنی مزدوری دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اب جب عصر کا وقت ہوا مزدوری دے دی، تیسرے مزدور کو لے آیا تو عصر سے لے کر مغرب تک کام کر۔ جب اس نے مغرب تک کام کیا تیسرے مزدور کو مزدوری ڈبل دی۔ پہلے دونوں کھڑے ہو گئے، آپ نے یہ کیا کیا مالک صاحب؟ صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والا کہتا ہے وقت میرا زیادہ مزدوری میری تھوڑی۔ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والا کہتا ہے وقت میرا زیادہ مزدوری میری تھوڑی، اور تو نے تیسرے مزدور کو مزدوری ڈبل کیوں دی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک ان دونوں کو جواب دیتا ہے، اور فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والا جو مزدوری میں نے طے کی تھی اس میں سے تو کمی نہیں کی، وہ تو پوری دی ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والا جو مزدوری مقرر کی تھی وہ تو میں نے تمہیں کم نہیں دی ہے، نہیں جی وہ تو پوری دی ہے۔ ہم اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ جس کا وقت تھوڑا ہے عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے مزدوری ڈبل کیوں دی ہے؟ مالک کہتا ہے میرا اپنا مال ہے، میں جس کو چاہوں زیادہ دے دوں، تمہارا اس میں کیا دخل ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے ساتھیوں تمہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں یہ مثال میں نے کیوں بیان کی ہے؟ فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنے والا یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی، ظہر سے لے کر عصر تک کام کرنے والا یہ مثال ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی، اور عصر سے لے تک مغرب تک کام کرنے والا یہ مثال ہے میں آمنہ کے لال کی امت کی۔ میری امت کی عمر تھوڑی ثواب زیادہ۔ اللہ کے محبوب یہ کیوں نسبت میرے ساتھ ہے؟ ان دونوں کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہے، لیکن اس امت کی نسبت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ کے ساتھ نسبت کوئی معمولی چیز نہیں۔ کیوں بشانش نگاہ موسیٰ کر دو شدن از امت اشتمنا کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیوں کا مطالعہ کیا، 70 کمال لکھے ہوئے تھے اس آخری امت کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ یہ 70 کمالات رکھنے والی امت میں موسیٰ علیہ السلام کی بنا دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ امت بناؤں گا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اے میرے موسیٰ کلیم آپ کی امت میں یہ نہیں بناتا۔ اللہ کے کلیم نے دعا کی اللہم اجعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اگر 70 کمال والی امت میں موسیٰ علیہ السلام کی نہیں بناتا پھر میری بھی دعا یہ ہے کہ میں موسیٰ کو بھی آمنہ کے لال کا امتی بنا دے۔ اللہ اللہ، نسبت کوئی معمولی نہیں۔ صحابہ کرام تمہاری نسبت جو ہے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے میں اللہ کریم یہ وعدے کر رہا ہوں، اور شاید پہلے بھی یہاں عرض کر چکا تھا کہ ساری امت کے اعمال ایک طرف اکٹھے کر دیے جائیں۔ ایک صحابی جو نماز بھی ادا نہیں کر سکا، حج بھی نہیں کر سکا، زکوٰۃ نہیں ادا کر سکا، ایک بھی اللہ کریم کے دربار میں نیکی پیش نہیں کر سکا کوئی صحابی، 1 منٹ کا صحابی ہے، اللہ کے محبوب کی خدمت میں آیا، آپ کی مجلس میں 1 منٹ بیٹھا، کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ ساری امت کی نیکیاں ایک طرف اکٹھی کر دی جائیں، لیکن امام الانبیاء کے 1 منٹ کے صحابی کے شان اور مقام کا مقابلہ ہو سکتا؟ یہ نسبت اتنی بڑی ہے۔
اپنی نسبت پر ناز نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ نسبت پر ناز کرتے ہوئے میرے محبوب کو تکلیف دینا شروع کر دو۔ اللہ کریم کیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایماندارو، ایمان تمہارا برحق، لیکن میرے محبوب کو اذیت دینے سے بچنا۔ جہاں میرا محبوب موجود ہو اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک، میرے محبوب کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو نہ کرنا، اور نمبر دو، آپ کی مجلس میں موجود ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں بھی گفتگو کرنے لگو، آمنا کے لال تمہارے درمیان موجود ہو، آپس میں بھی اونچی آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے مت بولو، آپس میں بھی اونچی آواز سے بات مت کرو میرے محبوب کی موجودگی میں، ورنہ میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچ گئی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پھر میں اللہ تمہاری نسبت نہیں دیکھوں گا، میں اللہ اپنے اعلان نہیں دیکھوں گا، میں اللہ کریم تمہارا مقام نہیں دیکھوں گا۔ میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچ گئی، میں اللہ اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بس آیت نازل ہوئی۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ حضرت عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ بھائی ثابت کیوں رو رہے ہو؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کیوں پریشان بیٹھے ہو راستے کے ایک طرف روتے ہوئے؟ حضرت ثابت نے پریشان ہو کے کہا، بھائی عاصم بات یہ ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور میرے محبوب کی موجودگی میں آپس میں بھی اونچی گفتگو نہیں کرنی۔ میں ثابت کو یقین ہے کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے۔ آپ پوچھ رہے تھے، حضرت عاصم بھی پہنچ گئے، سارا حال بیان کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم کو جلدی جاؤ ثابت کو بلا لو۔ حضرت عاصم دوڑے، ثابت کو بلایا گیا۔ ثابت اللہ کے محبوب تجھے یاد کر رہے ہیں۔ حضرت ثابت گھبراتے ہوئے آئے، پتہ نہیں اور کوئی میرے بارے میں عذاب نازل ہو چکا ہوگا۔ جب حاضر ہوئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ فرمایا ثابت اللہ کریم کے دربار میں سے میری طرف اعلان آ چکا ہے جبریل امین کے ذریعے، واقعی جو مجھے اذیت دے عمل سارے برباد ہو جائیں گے، لیکن یہ تیرے بارے میں نہیں اتری۔ تو جو اونچی آواز سے گفتگو کیا کرتا ہے تیری مجبوری ہے، تو جان کے تو نہیں کرے گا نا۔ یہ آیت ان کے بارے میں ہے جو جان بوجھ کر اونچی آواز سے میرے سامنے گفتگو کر کے مجھے تکلیف۔ تجھے مبارک ہو، پریشان نہ ہو۔ حمیدہ اما ترضى قال النبي صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة۔ میں تین بشارتیں تجھے دے رہا ہوں اے ثابت۔ صحابہ کرام بھی حیران ہو کے سن رہے تھے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس انداز سے تو گفتگو کیا کرتا تھا تو جان بوجھ کر تو نہیں کیا کرتا تھا، تیری مجبوری تھی۔ تین خوشخبریاں تجھے دے رہا ہوں، اگر تو زندہ رہے گا جتنے تک تیری زندگی ہے تیرا گلہ کوئی نہیں کرے گا۔ تو سمجھتا ہے اللہ نے میرا گلہ کیا ہے؟ اللہ تو اللہ رہ گیا ہے۔ اللہ کریم لوگوں کی زبان سے بھی تیرا گلہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ تیری نیت صاف تھی۔
حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کریم بھی دلوں کو دیکھتا ہے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ جا رہا تھا. امام الانبیاء فرماتے ہیں راستے کے اندر ریت کا ٹیلا نظر آیا اور بندہ رک گیا. حسرت سے کہنے لگا ہے کاش یہ جو ریت کا مجھے ٹیلا نظر آ رہا ہے یہ سونے کے ذرات ہوتے. میری قوم میں جتنا غریب مسکین ہے میں سارے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتا. میری وسعت نہیں ہے, خود بھی میں مالدار نہیں ہوں, خود بھی غریب مسکین ہوں. یہ حسرت کرنے کے بعد واپس چل پڑا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وقت کے پیغمبر کی طرف اللہ کریم نے وحی کر دی, میرے پیغمبر اس بندے کو کہہ دو تو نے دل کے اندر یہ نیت کی تھی یہ ریت کا ٹیلا سونے کے ذرات کا ہوتا میں ساری قوم کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا. ٹھیک ہے حسرت تو تو نے کی ہے, میں اللہ کریم دلوں کے حال کی طرف دیکھتا ہوں, نیت کی طرف دیکھتا ہوں. میں مالک کے کائنات نے تیرے نام اعمال کے اندر سونے کے ذرات کا ٹیلا تقسیم کرنے کا ثواب لکھ دیا. اللہ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے. صحابہ تیری نیت صاف تھی. یہ بات ذہن نشین رکھنا, اور بھی سناتا جاؤں حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس, صحابہ کرام بیٹھے ہیں. ایک آدمی آ رہا ہے مسجد کے اندر. آپ نے فرمایا جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں. صحابہ نے دیکھا تو آیا مسجد میں نماز پڑھی, آپ کی مجلس میں بیٹھا چلا گیا. دوسرا دن ہوا پھر وہ بندہ آیا, آپ نے آتے ہوئے دیکھا, فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لے. پھر صحابہ نے دیکھا وہی بندہ. دوسرا دن بھی گزر گیا, تیسرا دن ہوا پھر وہ بندہ آنے لگا. آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لے. صحابہ دیکھتے ہیں وہی بندہ ہے. آیا مسجد میں نماز پڑھی, عبادت کی, واپس جانے لگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب واپس جانے لگا میں بھی ساتھ چل پڑا اور میں نے عرض کی بھائی جان اگر آپ کی اجازت ہو میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. بسم اللہ. سارے پاکستانی آتا نہیں کہ منہ پر تو چکرے. ہم کیا کرتے ہیں, تین قسم کے بندے ہوتے ہیں پاکستان میں. تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چائے پیو گے, اگلے بندے کو شرم آ جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں بڑی مہربانی چائے پیو گے. دوسرے کہتے ہیں چائے پیو گے, لفظ وہی ہے یعنی میں پلا کر چھوڑوں گا. اور تیسرے قسم کے پاکستانی وہ ہیں جو کہتے ہیں چائے تو نہیں پیو گے, میں پلاؤں نہیں, پہلے سے فتویٰ دے دیا نہیں پیو گے. دیکھا جی بسم اللہ, آؤ مہمان بننا چاہتے بسم اللہ, آؤ جی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 3 دن میں مہمان رہا اس بندے کے گھر کے اندر. اور تیسرے دن جب میں نے اجازت مانگی تو میں نے سوال کیا بھائی جان ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھو جی. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے جنتی ہونے کی ہمیں بشارت سنائی ہے اور میں 3 دن تیرا مہمان رہا. جو نمازیں تو نے ادا کی میں نے بھی ادا کی, جو تلاوت تو نے کی میں نے بھی کی, جو ذکر اذکار تو نے کیے میں نے بھی وہی ذکر اذکار کیے. یہ بات بتا گھر کے اندر تو چھپ کر تنہائی میں کوئی سپیشل عمل تو نہیں کرتا جس وجہ سے آمنہ کے لال نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو تاکہ وہ عمل میں بھی کروں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اس نے تڑپ کے جواب دیا 3 دن تک مجھے تو پتہ نہیں ہے, آپ بیان کر رہے ہیں کہ آمنہ کے لال نے میرے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. بھائی عبداللہ
بات یہ ہے میں کوئی الگ عمل نہیں کرتا، وہی عمل کرتا ہوں جو تم نے 3 دنوں کے اندر چیک کیے ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، شاید وہ بات تجھے معلوم نہ ہو کیونکہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے حیران ہو کے پوچھا بھائی سعد وہ بات کیا ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور کوئی عمل نہیں اسپیشل جو میں کیا کرتا ہوں، صرف ایک بات، آج تک میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں بری سوچ کبھی نہیں رکھی، دل میرا صاف ہے، بس کئی وقت سے کبھی میں غلط گل نہیں سوچی۔ حضرت عبداللہ رو پڑے، واقعی بات یہ ہے کیونکہ اللہ دیکھتا تو دلوں کو ہے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضا ان تعیش حمیدا، ایسا تو کہ تیرا دل صاف تھا، تو کوئی میں آمنہ کے لال کو جان بوجھ کر تو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا، تو زندگی گزارے گا، سارے تیری تعریفیں کریں گے، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا، اور شہادت کی موت تجھے نصیب ہوگی، اور تدخل الجنہ، جنت میں بھی تو ضرور داخل ہوگا۔ 3 بھی شرطیں اللہ کے محبوب نے سنا دی، اور رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب اگر دین کے معاملے میں گفتگو کرے اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، میں مالک کائنات کی وحی کے مطابق بات کیا کرتا ہے۔ اللہ اللہ، اور بات ہوئی بھی ایسے جتنے تک صحابہ زندہ رہے، صحابہ کرام کی زبان پر حضرت ثابت کا گلہ کبھی نہیں آیا، اور جب حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، امام الانبیاء کی زندگی کے بھی آخری ایام تھے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، امام الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، صدیق اکبر نے لشکر بھیجا مسلمہ کذاب کا فتنہ کو چلنے کے لیے، اسی جنگ میں حضرت صحابہ شہید ہوئے، اور تیسری خوشخبری تدخل الجنہ، اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا گفتگو کا؟ ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ میرے پیغمبر کو اذیت پہنچ جائے، اگر میرے محبوب کو تکلیف پہنچ گئی سارے عمل برباد۔ اللہ اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، میرے ساتھیوں میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے، بی بی زینب کے ساتھ اللہ کریم نے میرا نکاح کر دیا۔ حضرت بی بی زینب بیان کرتی ہیں سب سے بہتر دعوت ولیمہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح کے موقع پہ کیا تھا، بکری ذبح کی، شوربہ بنوایا گیا، صحابہ کرام کو دعوت دی گئی، پہنچ گئے حجرے کے اندر، ابھی تک کھانا تیار نہیں ہوا، صحابہ کرام حاضر ہو گئے، کھانا پکا، صحابہ کرام کے سامنے رکھا گیا، کھانا کھایا، اور وہیں پر گپ شپ لگانے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں کہ کام تو ختم ہو گیا، اب تشریف لے جائیں، صحابہ بیٹھے، اللہ کے محبوب اٹھے، حجرے سے باہر تشریف لے گئے، آس پاس چکر لگایا، واپس آ گئے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر انتظار کی، پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ معلوم ہوتا ہے یہ اشارہ ہوتا ہے میزبان کا کہ اب مہمان کو رخصت ہونا چاہیے۔ چکر لگایا آس پاس، پھر واپس آ گئے، صحابہ کرام پھر بھی بیٹھے ہیں گپ شپ میں، آپ بڑے بے چین، پھر باہر چلے گئے، واپس تشریف لے آئے، صحابہ کرام پھر بھی بیٹھے ہیں گپ شپ لگانے کے اندر۔ اب اللہ کے محبوب کو تکلیف ہونے لگی، کام تو ختم ہو گیا، دعوت مکمل ہو گئی، اب جائیں نا اپنے اپنے گھروں کے اندر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنا حیا غالب تھا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ساری امت کا حیا اکٹھا کرو، اللہ کے محبوب کے حیا کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ تو چپ رہ گئے، مالک کائنات چپ نہ رہ سکا۔
جبریل قرآن کی آیتیں لے کر نازل ہو گئے. دیکھیے سورۃ الاحزاب کا انداز, آیت نمبر 53 میرے سامنے 22واں پارہ. اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. اے میرے ایمانداروں, او میرا لشکر, میرے محبوب کے ساتھیوں, اگر دعوت تمہیں دی جائے آمنہ کے لال کے گھر کے اندر تو خیال کرنا کھانا پکنے سے پہلے نہ آ جانا. ایک بات یوں نہیں کھانا بھی تیار نہیں ہوا تو تسا پہلے ڈھک باؤ نا, غیر ناظرین اناء. انتظار کرنا بھی ہے تو اپنے گھروں کے اندر کیا کرو. اور دوسری بات فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا, جب کھانا کھا لو فوراً چلے جایا کرو. فَانْتَشِرُوا, کھنڈ پونڈ گیا کرو. کیوں؟ اور یہ بات وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ, کھانا کھانے کے بعد میرے محبوب کے گھر میں بیٹھ کر باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو, گپ شپ لگانے میں مصروف نہ ہو جایا کرو. کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم, یہ جو اب تم نے وطیرہ رکھا ہے گپ شپ لگانے بیٹھے ہوئے ہو, میرے پیغمبر کو اذیت ہو رہی ہے لیکن فیستحیی منکم, میرا پیغمبر حیا کی وجہ سے تمہارے آگے بات نہیں کرتا. میرا محبوب چھپا کیسے اللہ ہے, کیسے بیان کروں صحابہ کرام کو کہ یہاں سے چلے جاؤ. اللہ فرماتے واللہ لا یستحیی من الحق, میرا محبوب تو حیا کر یہاں پر میں اللہ چپ نہیں رہ سکا. بیٹھے کیوں ہوں تو رو نا. واللہ لا یستحیی من الحق, ایسا کوئی عمل نہ کرنا کہ میرے پیغمبر کو اذیت پہنچ جائے. اگر میرے محبوب کو اذیت پہنچ گئی صحابہ تمہارے عمل بھی برباد کر دوں گا. تمہارے اس کام سے تکلیف ہو رہی ہے میرے پیغمبر کو. منافقوں نے کہنا شروع کر دیا, جو شہری دشمن ہو نا کافر, وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا منافق خطرناک ہوتا ہے. منافقوں نے کہنا شروع کر دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بی بی عائشہ کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. اللہ, امام الانبیاء کا حرم ہمارے گھر میں آنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بات پہنچی. بعض منافقوں نے دوسری بیویوں کا کہا اور ایک منافق نے خاص طور پہ بی بی عائشہ کا نام لیا. اور رب العالمین نے جبریل امین کو بھیج کر قرآن کا مقام نازل کر دیا. فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ, اور تم اتنے بڑے کیسے بن گئے ہو اپنی باتوں کے ذریعے میرے محبوب کو تکلیف دینا چاہتے ہو. خبردار خبردار, میرے محبوب کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. ایسا کام نہ کرو, ایسی بات نہ کرو, ایسا قول تمہاری زبان سے نہ نکلے جس بات کی وجہ سے میرے محبوب کو اذیت پہنچ جائے. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعده ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما. اور خبردار, میں اللہ کریم اعلان کر رہا ہوں, میرے محبوب کی وفات کے بعد میرے پیغمبر کی بیویوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. قرار آ گیا دل کے اندر, سکون آ گیا امام الانبیاء. اللہ کریم کیوں فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے محبوب کی بیویاں تمہاری روحانی مائیں ہیں اور والدہ کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ خبردار ایسی بات نہ کرنا، ایسا قول نہ پیش کرنا، ایسا عمل تمہارے وجود سے ظاہر نہ ہو جس بات قول اور عمل کی وجہ سے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے۔ آج تو چلو تم نے منہ سے یہ بات نکال دی کہ اپنے محبوب پیغمبر کی وفات کے بعد ہم بیویوں سے نکاح کر لیں گے، ان کے حرم ہمارے گھر میں آئیں گے۔ خبردار ایسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ انتوزو رسول اللہ، جس بات کی وجہ سے میرے پیغمبر کو تکلیف پہنچ جائے اور جو پیغمبر کو تکلیف دے۔ حدیث پاک میں آیا ہے ایک بندہ تھا بدبخت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ چڑھایا کرتا تھا، سامنے منہ بناتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتا تھا سامنے۔ بڑا برداشت کیا، بڑا حوصلہ کیا، کرتا رہا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک دن جب اس نے منہ چڑھایا، آپ کے دل کے اندر بڑا دکھ آیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قل کذالک، اس نے منہ چڑھایا، منہ ٹیڑھا کیا۔ ایسے گفتگو آپ کیا کرتے ہیں، منہ ٹیڑھا کر کے اس نے نقل اتاری، منہ ٹیڑھا کیا۔ آپ نے فرمایا کن کذالک، جس طرح تو نے منہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے اللہ تجھے ایسا ہی کر دے۔ صحابہ کہتے ہم نے مرتے دم تک اسے دیکھا، اس نے بڑی کوشش کی، لیکن نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے والا یہ بدبخت مرتے دم تک اس کا منہ ٹیڑھا رہا، منہ سیدھا تھی گئی نا۔ معمولی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر ایک بندہ تھا، قرآن پاک لے کر جب جبریل امین آتے آپ فرماتے قرآن لکھو، وہ وحی کو لکھا کرتا تھا۔ بار بار ایسے ہوتا وہی لکھتا تھا، کاتب وہی۔ اللہ کریم کی قدرت، ایک دن اس بندے نے بکواس کیا، کہنے لگا آمنہ کے لال کو بس وہی کچھ آتا ہے جو میں لکھ کے دیتا ہوں۔ فوراً آندا کہ اللہ یعوذ باللہ۔ جب اس بدبخت نے یہ بکواس کی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھاپ گئے، مجھے اذیت دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مرتد ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد عیسائی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیف دینے والا بندہ، اور آپ نے اعلان کر دیا تھا عیسائی بن گیا ہے، مجھے اذیت اور تکلیف دینے والا، زمین اس کو مرنے کے بعد قبول نہیں کرے گی۔ عیسائیوں میں جا کر شامل ہو گیا، وہی مر گیا۔ حدیث پاک میں آیا 7 مرتبہ عیسائیوں نے گڑھا کھود کر اس کو دفن کیا۔ جب دفن کرنے کے بعد ہٹنے لگتے تھے، زمین کا سینہ پھٹ جاتا تھا اور لاش باہر آ جاتی تھی۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، 7 مرتبہ دفن کیا گیا، لیکن زمین قبول نہیں کرتی تھی اس کو۔ بس 7ویں مرتبہ جب زمین نے اس کے وجود کو باہر پھینکا، اس کے جو عیسائی تھے ہم مذہب، ویسے اس کی لاش چھوڑ کر واپس آ گئے، اور صحابہ کرام نے بھی یہ منظر آنکھوں کے ساتھ دیکھا، کائنات والوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ کے محبوب کو جو تکلیف دے اس کا انجام کبھی اچھا ہو سکتا ہے۔ قرآن کا تو انداز یہ تھا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، عمل بھی سارے برباد ہو جائیں گے جو میرے محبوب کو تکلیف دے گا، اور خاتمہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ کیسے تکلیف اللہ؟ جہاں میرا محبوب موجود ہو اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا۔ بخاری شریف کے اندر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرنے لگتے تھے اتنی آہستہ کرتے تھے آپ کو پوچھنا پڑتا تھا ذرا زور سے بات کرو پھر بات کرو. صدیق تھوڑی اونچی بات کرنا، فاروق اونچی، وہ پھر بات کرتے تھے آہستہ انداز، اونچی بات کرو. اللہ کے محبوب کیسے اونچی بات کریں؟ اللہ کریم نے قرآن میں اعلان کر دیا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اس لیے ایسا گفتگو کرتے آپ کے سامنے کہ میں صدیق اور میں فاروق کے سارے عمل برباد نہ ہو جائیں. ایسا گفتگو پیغمبر کی موجودگی میں زور سے گفتگو کرنے والا اپنے اعمال کی حفاظت نہیں کر سکتا، سارے عمل برباد. عجیب منطق ہے، نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کے اندر دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، الیاذ باللہ، امام الانبیاء یہاں موجود ہیں، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، نبی علیہ السلام ہر جگہ موجود، حاضر ناظر ہیں، چلا چلا کر صلاتیں پڑھی جا رہی ہیں. کمال ہے. واہ مولوی جی، ادھر عقیدہ یہ بنا لیا حاضر ناظر ہونے کا، چلا چلا کر صلاتیں پڑھی جا رہی ہیں، چلا چلا کر نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، چلا چلا کر زور سے شور کر کر کے امام الانبیاء کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنے کے بعد شور بھی کیا جا رہا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی موجودگی کے اندر اونچی آواز سے گفتگو کرو گے پیغمبر کو تکلیف ہو گئی، سارے عمل برباد. مولوی جی یا تو شور ڈالنا چھوڑ یا عقیدہ حاضر ناظر والا چھوڑ. ایک بات کرنا، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. رب کعبہ کی قسم آمنہ کے لال کی موجودگی کے اندر صدیق اور فاروق کو بھی اونچی آواز سے بات کرنے کی جرات ہو تو عقیدہ بھی حاضر ناظر کا رکھ اور شور بھی مچا. یہ کہاں کی منطق ہے؟ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذلکم کان عند اللہ عظیما. کسی دوسرے کو تکلیف دو، بندے کے اپنے اعمال برباد نہیں ہوتے، صرف گناہ لکھا جائے گا نام اعمال کے اندر، لیکن پیغمبر کو اذیت دینا یہ واحد جرم ہے جو پیغمبر کو اذیت دے، اپنے اعمال بھی محفوظ رہ سکتے. اللہ کریم امام الانبیاء کے ادب کی توفیق دے. الحمدللہ الحمدللہ الذی لا یکشف الشدائد الا هو ولا يدفع المقائد الا هو وما مراد العاشقين في الدارين الا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين الا هو. ابراہیم فی النار الحریق حين